اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہمارا چیپٹر نمبر 5 باب شروط الصلاۃ اللاتی تقدموها کی نماز سے پہلے کی جو شرائط ہے ان کا بیان ہے۔ پہلی شرط جو ہے نماز میں، نماز شروع کرنے سے پہلے، وہ طہارت ہے۔ یاجب واجب ہوتا ہے علی المصلی نمازی پر، نماز پڑھنے والے پر یہ واجب ہے ان یقدمہ کہ وہ مقدم کرے، پہل کرے، طہارتہ پاکیزگی، کہ وہ سب سے پہلے پاکیزگی حاصل کرے، من الاحداثی ناپاکیوں سے، والانجاسی اور نجاستوں سے۔ یہ حدثہ اور ناجسہ کیا جمع ہے، علی ما قدمناہ جو اس سے پہلے بیان ہو گئی ہیں، یعنی جو اس سے پہلے بیان ہے یہ ان کے اپنے چیپٹر کے متعلق ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو بیان کیا، لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ نماز سے پہلے فقہاء کرام کے مطابق 4 شرائط جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جسم اور لباس اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نمبر دوسرے پہ ہے ستر، یعنی مکمل طور پہ پردہ پوشی ہو، تیسرے نمبر پہ نیت کرنا، اور چوتھے نمبر پہ ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ اب جو اس کی پہلی جو شرط ہے جس میں طہارت کے لیے جسم کا، لباس کا یا جگہ کا پاک ہونا، تو جسم کا جو پاک ہونا ہے ضمن میں پہلے سب سے ضروری چیز یہ کہ انسان کا جسم جو ہے وہ جو ناپاکی والی چیزیں ان سے پاک ہو۔ اس میں احداث اور حدث کے لغوی معنی بدلنا، متغیر ہونا، تبدیل ہونا، یا کسی آدمی کا وضو کا ٹوٹ جانا یعنی واقعہ ہو جانا، وہ ہیں۔ اور اس کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک حد سے اصغر اور ایک حد سے اکبر۔ حد سے اصغر یعنی جیسے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ چھوٹی نجاست، چھوٹی ناپاکی، وہ جیسے جو عام ضروریات زندگی ہیں، جو انسان کو پیشاب پخانہ یا ری وغیرہ خارج ہونے سے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ وغیرہ بہہ جائے، یا کسی انسان کو قے آ جائے، یا ٹیک لگا کر وہ سو جائے اور اس کو اونگ آ جائے، یہ حد اصغر ہے۔ ان کے پاک ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وضو کیا جائے، اور اگر پانی میسر ہو تو وضو کیا جائے، اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے وہ اسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ حد سے اصغر میں کی حالت میں آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہی قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، البتہ زبانی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حد سے اکبر یعنی بڑی ناپاکی جو ہے وہ ہے جو کہ جس کے لیے غسل جو ہے وہ انسان پر لازمی آ جاتا ہے۔ اس میں حیض اور نفاس ہے یا جنابت ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان جو ہے وہ بعد میں غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں کیا ہے کہ نہ تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ زبان سے تلاوت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ کوئی مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، ماں سوائے اس کے کہ بہت کوئی امر ناگزیر ہو تو پھر وہ اس طرح سے جا سکتا ہے۔ نجاست کا جو شرعی ہمیں مفہوم اور اس کے جو احکامات ہیں، نجاست کے لفظی معنی گندگی کے ہوتے ہیں، اور وہ 2 طرح کی ہے، ایک نجاست خفیفہ یعنی جیسے نام سے چھپی ہوئی، ایک نجاست غلیظہ یعنی وہ نجاست جو سخت قسم کی ہو۔ اور ان کے بھی آگے پھر 2 اقسام بیان ہوئے، مرئی اور غیر مرئی۔ مرئی سے وہ نجاست ہے جو نظر آئے، اور غیر مرئی وہ ہے جو نظر نہ، رویت سے، روح دیکھنا، یہ اسی سے مرئی اور غیر مرئی۔ نجاست غلیظہ کے جو احکامات ہیں، نجاست غلیظہ سے مراد وہ نجاست ہے جس کا حکم سخت ہو اور جس کے خارج ہونے سے غسل یا وضو جو ہے وہ واجب ہو جائے۔ اور نجاست غلیظہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر 1 درہم جتنا، مطلب ایک نشان یا سپاٹ جو ہے اس سے زیادہ نجاست لگ جائے تو اس جگہ کا، اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر 1 درہم کے برابر وہ لگی ہوگی تو اس کا پاک کرنا واجب ہوگا، یعنی پاک کے بغیر نماز پڑھی تو لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر 1 درہم سے کم لگی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، اگر نہیں پاک کیا تو اس سے نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سنت طیبہ کی خلاف ورزی، کیونکہ سنت طیبہ میں یہ ہے کہ پاکیزگی جو ہے مکمل طور پر حاصل ہونی چاہیے، ورنہ دوبارہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ نجاست خفیفہ کا شرعی حکم کیا ہے کہ نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ نجاست جو کہ نظر نہیں آ سکتی، اس سے چھوٹی یا ہلکی جو ہے، نجاست غلیظہ سے ہلکی ہو، اس لیے اس کو حکم بھی اسی نسبت سے نرم ہے۔ نجاست خفیفہ کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ کسی عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہو اس کو پاک کرنا فرض ہے، یعنی کسی بھی عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہو، کوئی انسان کا جو انسانی اعضاء ہیں اس سے چوتھے حصے سے زیادہ لگی ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔
चौथाई हिस्से पर लगी हो तो उसका पाक करना वाजिब है, और चौथाई से कम हो तो पाक करना सुन्नत आ जाता है। कुरान पाक में इरशाद होता है इज़ा कुमतु इला सलाती, कि जब तुम खड़े हो नमाज के लिए, फ़ग़सिलू, तो क्या करो, धो लो, वजूहकुम, अपने चेहरे को, व ऐदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफ़िका, कहाँ तक, अपने टखनों तक जो है अपने हाथों को धो लो, वमसाहू, और मसा करो, बेरूसकुम, अपने सर का, व अर्जुलकुम इलल काबैनी, और अपने पाँव जो हैं उनको टखनों समेत धो लो। और अगर गुस्ल वाजिब हो तो उसके लिए फरमाया गया गुस्ल करने के लिए पाक हुआ जाए। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो जुनबन, जुनबी, यानी जनाबत की हालत में हो, फत्तहरु, तो क्या करो, पाक हो जाओ, यानी इसका मुराद क्या है, गुस्ल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि ला तुक़बिलु सलाता बिगैरि तहूरिन, कि पाकी के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। इन सारे अहकामात को अगर देखा जाए तो बदन, यानी इंसानी जिस्म जो है उसका, कपड़ों का, और जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही है उसका पाक रखना, ये इन सारी जो कुरानी आयत और अहादीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुफस्सल, यानी उनकी अहादीस इस जुमरे में हमने पढ़ी। दूसरा जो तरीका है तहारत या पाकीज़गी हासिल करने का, एक तो आपको बताया कि पानी है तो वज़ू करें या गुस्ल करें, लेकिन अगर पानी ना हो तो तयम्मुम में। पाकी हासिल करने का असल ज़रिया तो पानी है, लेकिन अल्लाह ने फरावानी के साथ फ़राहम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ सकती है कि किसी ऐसी जगह पर आप हों जहाँ पानी मुयस्सर ना हो, या ये कि मुयस्सर तो हो लेकिन किसी वजह से इंसान उसको अगर इस्तेमाल करके उसमें कोई ऐसा मसला हो कि बीमार होने का या उसकी बीमारी के बढ़ने का अंदेशा हो, या तो उस सूरत में उसके लिए उसको ये सहूलत या रुख्सत दी गई कि वो उसके साथ तयम्मुम कर सकता है। क्योंकि दीन जो है इस्लामी दीन, किसी को भी दीन इस्लाम जो है वो ज़्यादा तंगी में नहीं डालता, और आसानी हर इन्ना माल उसरी युसरा। सूरह माइदा में इसका हुक्म है कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो। बस इस पर इसका तरीक़ाकार ये है कि पाक मिट्टी जो है उसके ऊपर बस हाथ मारो, अपने चेहरे और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुमको तकलीफ़ में डालना नहीं चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, ताकि तुम इसके शुक्रगुज़ार बनो। यानी इससे मुराद ये कि पाकीज़गी हासिल करने से कि इंसान जो है वो उस चीज़ को भूल ना जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि वो पानी पे मिट्टी के ऊपर हाथ मार के अपने उन अज़ा पर जो कि वज़ू वाले हैं, हाथ हैं, मुँह है, उसके चेहरे पे इस तरह करेगा उसमें, लेकिन मसा या कुली नाक में पानी डालना वो नहीं होगा। पाक मिट्टी से तहारत हासिल करने का असल नाम जो है वो तयम्मुम, और तयम्मुम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है उनके लिए ख़ास इनाम है अल्लाह की तरफ से। तयम्मुम के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं होती, खा उसके बाद पानी मिल भी जाए। दूसरी जो तहारत या पाकीज़गी के लिए लिबास का पाक होना, इरशाद रब्बानी है व सयाबका फत्ताहिर, और अपने कपड़े पाक करो। और एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, कि हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन कर लो। मुज़य्यन ज़ीनत दो, खूबसूरत साफ़ सुथरा, जिसमें कोई नजासत ना हो, जिसमें कोई बदबू वाली चीज़ ना हो, साफ देखने में भी अच्छा नज़र आए। अगर कपड़ों पर नजासत लगी हो और पानी मुयस्सर ना हो तो नमाज इन्हीं कपड़ों में भी जायज़ है। ये नमाज किसी सूरत भी उसमें माफ़ी नहीं है, उसमें सहूलत या रुख्सत दे दी गई कि इसने इस तरह से नहीं तो इस तरह से कर लिया जाए, आसानी यहाँ पर हो। लेकिन अगर बाद में पानी मुयस्सर आ जाए तो नमाज को लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। कपड़े नापाक हों तो उनको उतार कर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं, क्योंकि लिबास जो है, क्योंकि आपने देखा उसमें एक जो शर्त रखी कि वो सतर पोशी भी है, तो लिबास के होते हुए अगर गंदा है तो उस हालत में नमाज़ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको उतार के नंगे बदन नमाज़ पढ़ना जो है वो जायज़ नहीं, क्योंकि लिबास में पर्दापोशी की हिकमत मौजूद है। अगर चौथाई हिस्से पर कपड़े चौथाई हिस्सा कपड़े का जो है वो पाक हो तो सारा लिबास पाक तस्वर होता है और उससे नमाज जो है वो हो जाती है। निजासत वाले कपड़े, अगर आदमी के चौथाई हिस्से से ज़्यादा कपड़े नापाक हो तो उसको कोई ऐसी चीज़ यानी पानी वगैरह ना मिले जिससे वो निजासत को दूर कर सके, तो वो उस नापाकी या जो उसकी निजासत है उसके साथ ही नमाज़ पढ़ सकता है, और फिर उसको लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुरान पाक का एक इरशाद है फ़मनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैहि, यानी जो शख्स मजबूर कर दिया गया लेकिन उसका इरादा जो है वो बगावत का नहीं था, यानी सिर्फ उसको मजबूर किया गया, वो खुद उस बगावत या उससे वो बुरा काम करने वाला या फेल करने वाला नहीं था, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। इस आयत से ये साफ ज़ाहिर होता है कि इस्लाम जो है वो लोगों के लिए
سہولت کا ان کا خیال رکھتا ہے اور آسان مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس سے جتنی وہ تکلیف یا جتنی وہ مشقت کر سکتا اس سے بڑھ کر اس میں نہیں ڈالتا۔ اسی سہولت کو یہاں بیان کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ کسی کو اگر کوئی ایسی جس میں اس کو مجبور کیا گیا ہو ناپاکی کی حالت میں کہ اس نے نماز پڑھی تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد پانی مل جائے تو پھر اس کو نماز کو لوٹانے کا بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرے جو طہارت ہے وہ ہے جگہ کی۔ طہارت کے لیے تیسری شرط جو ہے وہ جگہ کا پاک ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے دونوں گھٹنے، دونوں قدموں اور دونوں ہاتھوں اور سجدے کی جگہ جو ہے جہاں پر اس نے سجدہ کرنا ہے وہ پاک و صاف ہونی چاہیے، یا خالی اس کی کوئی زمین ہے یا کوئی اس نے کپڑا بچھایا ہوا ہے یا فرش ہے یا چٹائی ہے یا مصلی یا جائے نماز جو بھی ہے اس کو پاک و صاف ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اگر نماز صحیح ہونے کے لیے ہے تو اتنی جگہ کا پاک ہونا ہی ضروری اور شرط ہے، لیکن اگر ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے جو بذات خود تو پاک ہو لیکن اس کے آس پاس کہیں پر کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر غلاظت ہے یا گندگی کے ڈھیر ہیں، یہاں سے بدبو آ رہی ہے یا دیکھنے والے کو کراہت محسوس ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر بھی اگر نماز کی پڑھنے کی جگہ صاف ہے لیکن ارد گرد کا ماحول ایسا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ وہاں پر نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن نماز کی حالت میں اتنی جگہ کا جتنی جگہ پہ انسان نے نماز پڑھنی اتنی جگہ کا پاک و صاف ہونا بھی کافی یا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو اچھی طریقے سے اس کو پڑھیں اور یاد کریں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسری جو اس کی شرط ہے، یہ تو تھا نا جگہ اور لباس کا پاک ہونا، اب ستر پوشی کے حوالے سے کہ کس حد تک انسان کو اپنے آپ کو ستر کو ڈھانپنا چاہیے، عورت اور مرد کے الگ الگ جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔